کہ لباس کا یاد رکھیے، یہ معاملہ کچھ باتیں مخصوص مردوں کے بارے میں تو میں کہہ دوں گا مردوں کے بارے میں، کچھ باتیں مخصوص عورتوں کے بارے میں تو کہہ دوں گا عورتوں کے بارے میں. تو یہ مخصوص بات مردوں کے بارے میں، اس میں لیکن عورتوں کو بھی علم ہے، وہ اس لیے کہ ان کو اپنے مرد بچوں کو یہ کام کروانا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے علم تو سب کے لیے. تو یاد ہے کہ لباس کو یاد رکھیے اپنے ٹخنوں سے نیچے پہننا، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں تو پورا نیچے تک پہنیں گے، وہ لڑ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹخنوں سے اونچا پہننا یاد رکھیے. اور یہ لباس کا وہ حرام کام ہے جس سے ہم نے معمولی سمجھ لیا، یاد رکھیے. معمولی مطلب یہ کہ یہ حرام کام ہے، لیکن ہم سمجھتے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو تھوڑے دن عذاب ملیں گا، پھر ہم جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. لیکن جو اسبال کرتا ہے، اسبال مطلب ٹخنوں سے نیچے پینٹ، پیجامہ، لنگی، پتلون، سوپ کو لٹکانا، اس کو بولتے اسبال. اور کرنے والے کو بولتے عربی مسبل، کرنے والا، مسبل. ٹھیک ہے، تو جیسا صلاح نماز، مصلی نماز پڑھنے والا، تو جو اسبال مسبل جو اسبال کرنے والا ہے. تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی، مطلب کوئی عام وعید نہیں کی کہ چل جاتا ہے بلکہ. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کے اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم کلام نہ ہوں گا، بات نہیں کریں گا. 3 لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ بات نہیں کریں گا روزے، ہم کلام نہیں کریں گا، ایک نقصان. پھر فرمایا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے کبھی دیکھیں گا، دوسرا نقصان، ان پہ نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا. نظر رحمت جس پہ نہیں ہوں گی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ بات بالکل طے ہے. تو نظر رحمت نہیں دوڑائیں گا، دوسرا مسئلہ. تیسرا آپ نے فرمایا اور نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا، چونکہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گا تو گناہ سے پاک، نہ ہی انہیں گناہ سے پاک کریں گا. پھر آگے فرمایا پاک کریں گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. اور وہ لوگ ہیں 3 ہے، ہمارا معاملہ صرف ایک سے ہم دیکھیں گے آج انشاءاللہ. 3 لوگ ہوئے اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. دوسرا فرمایا جو ہے چیز دے کر احسان جتلانے والا، مطلب صدقات خیرات کرے اور احسان جتلائے. اور تیسرا فرمایا یاد رکھیں جھوٹی قسم کھا کر مال کو بیچنے والا. یہ ہم دیکھ چکے پہلے. آج ہمارا مسئلہ ہے اسبال، مسبل، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 وعیدیں کر رہے ہیں. اللہ بات نہیں کریں گا، اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالیں گا، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گا. کس کو؟ جو اپنا اسبال ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکاتا ہے. اب ایک سوال یہاں آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ٹخنوں کو چھپانا نہیں چاہیے، کھلا رکھنا چاہیے. تو سوال کیا کرتے ہیں پھر، آپ تو ساکس پہنتے ہیں تو ساکس میں تو ٹخنا ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اصل ہے جو اوپر سے چیزیں پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. نیچے سے پہنی جانے والی چیزیں ٹخنوں سے اوپر آ سکتی ہے، جیسا ساکس، لیدر ساکس، شوز، لانگ شوز پہن سکتے آپ. ٹخنا دکھانا اصل نہیں ہے، جو چیز اوپر سے پہنی جاتی ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جائے، رول یہ ہے. تب اوپر سے کیا، جیسا کپڑا، سوپ، لنگی، پیجامہ، پتلون، شلوار، تہبند جو بھی پہنتے ہیں مردوں کے لیے یاد رکھ، وہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے. لیکن نیچے سے کوئی چیز پہن رہے ہیں، اب سردی سے بچنے کے لیے ساکس پہن رہے ہیں یا وارم ویئر پہن رہے ہیں یا کچھ بھی خفین پہن رہے ہیں وہ چلتا ہے. تو ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے. ورنہ کئی لوگوں کو میں نے سنا رہے آپ تو بولتے ٹخنے کا، آپ تو ساکس پہنتے اس میں ڈھک جاتا. ٹخنا کھلا رکھنا اصل نہیں ہے، اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکانا، یہ اصول ہے. اور جو اوپر سے آنے والی چیز کو ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اس کو بولتے مسبل، اسبال کرنے والا. اس سے منع ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے شوز پہنے یا پھر ایسے ساکس پہنے سے خفین کہتے ہیں جو ٹخنوں سے اوپر تک آتے ہیں اور لیدر کے موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں تو چھپ جاتا ہے. مسبل نہیں ہونا چاہتا. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس بات کو ہم سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنتے وہ ٹخنوں سے اونچا، اور زیادہ سے زیادہ جب آپ اونچا پہنتے تو آدھی مچھی تک، جو پنڈلی کی مچھی بولتے وہاں تک آتی. شن کی جو مسل ہوتی ہے اس کی آدھی مسل تک پہنتے تھے، اتنا اونچا بھی ہوتا تھا. تو گویا ہمارے لمٹ کیا ہے، ٹخنوں سے اوپر سے لے کر تو آدھی مچھی تک، بس آپ جہاں بھی اس کے بیچ میں آپ کو جتنا کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اب یہ اصول یاد رکھ لیجیے. اور بڑی سخت وعید ہے، معمولی وعید نہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے تکبر سے لٹکاتے تھے. اس حدیث میں کہیں بھی تکبر کا لفظ نہیں ہے، لیکن حدیث پوری واضح ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نہ ہم کلام ہوں گا، نہ رحمت کریں گا، نہ مغفرت کریں گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوں گا. کہیں بھی نہیں ہے کہ وہ تکبر سے کرتا ہوں گا، کہیں بھی نہیں، الفاظ ہی نہیں. ہاں تکبر سے کرنے والے کے لیے ڈبل عذاب ہے، یہ بات حدیث کے اندر آتی ہے. مطلب جو لٹکائے بھی اور تکبر سے لٹکائے، جیسا بادشاہ، سلاطین، بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اپنے کپڑوں کو لٹکاتے تھے، بلکہ اتنا لٹکاتے تھے کہ پیچھے لوگ لے کر چلتے تھے اس کو اٹھا کے جب ان کو چلنا ہوتا. تو یہ یاد رکھیے وہ تکبر سے کرتے، ان کے لیے اور زیادہ بڑا عذاب ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبر تھا نہیں تھا، پھر بھی آپ ہمیشہ اوپر رکھتے تھے. کیا دلیل ہے؟ ہمارے لیے اتباع کی دلیل ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرنا ہے. اب آئیے کچھ لوگ کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے ٹخنے سے نیچے جاتا تھا. تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق کے تعلق سے آتا ہے کہ ہاں کبھی کبھار ان کو دیکھا گیا کہ ان کا ٹخنا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، لیکن کیسا ہوتا تھا وہی بتا دیتا ہوں. ایک طرف نیچے ہوتا تھا اور ایک طرف اوپر. وہ بھی کیا ہے، کپڑا چونکہ سلا نہیں سکتے تھے، پیسہ اتنا نہیں تھا لوگوں کے پاس، اور تھا بھی تو لوگ اسراف نہیں کرتے تھے، تو اسی کپڑے کو یوز کر رہے تھے. آپ سمجھے؟ تو تب ایک لٹکتا تھا. تو اگر کوئی کہہ رہا ہے میں ابوبکر صدیق کی سنت پہ چلتا ہوں تو ایک نیچے لٹکائے ایک اوپر کرے.
اور اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے ابوبکر کی ضمانت تو لے لی, میری اور آپ کی ضمانت کون لیں گا بتائیے؟ ابوبکر کی ضمانت ہو گئی. آپ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کو تکبر نہیں ہے اس لیے ہم لٹکا سکتے, چلیے اوپر کیجیے. نہیں اوپر نہیں کر سکتا ہوں, تکبر بھی ہے نا, میں تکبر سے نہیں لٹکا دوں نا, چلیے اوپر کیجیے نا. پھر ایک بار نہیں اوپر نہیں کر سکتا, تکبر تو ہے, پھر اس کا مطلب کہاں گیا پھر وہ, چلیے کر کے دیکھیے نا پھر ایک بار. تو بہرحال لوگ لیکن فیشن میں یہ کام کرتے ہیں, لیکن سنت کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا. بیچ میں فیشن آ گیا تھا, چند سیلیبریٹیز اونچا پہن رہا, اب سب پہن رہے, دیکھیے چھوٹے چھوٹے پینٹ پیچے ہوتے ہیں, اونچے اونچے ہوتے ہیں, سب پہن رہے. اب وہ لمبا کریں گے وہ بھی لمبا کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت بول کے آپ یہ کیجیے, ورنہ سب دردناک عذاب کی وہی یاد رکھیے. تو میں سمجھتا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ تھا اور ہم نے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. یاد رکھیے کہ ہم کو لباس کے معاملے میں یاد رکھیے لباس کو اونچا پہننا چاہیے, ٹکنے سے اونچا جو اوپر کی طرف سے نیچے جاتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے ٹکنے سے نیچے نہ جائے, چاہے آپ لنگی, پتلون, پیجامہ, عربی سوپ جو بھی پہنتے ہیں وہ ٹکنے سے اونچا رہنا چاہیے. یاد رکھیے ٹھیک ہے, منیمم ٹکنے کے تک آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کرنا ہے تو آدھی مچھلی تک آپ لے جا سکتے ہیں. دوسرا وہ کام یاد رکھیے جو لباس کے معاملے میں حرام ہے لیکن ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا, یاد رکھیے وہی, اور یہ بھی مردوں کے لیے یاد رکھیے, وہ ہے دو چیزیں مردوں کے لیے. مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا, یاد رکھیے چونکہ آرنامنٹس بھی لباس کا حصہ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے جو ہم اوپر سے پہنتے ہیں, اس لیے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں. تو سونا پہننا اور ریشم پہننا یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی روایت, اور یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں, عورتیں سونا بھی پہن سکتی ہے ریشم بھی پہن سکتی. مسند احمد کی روایت ہے, میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے لیکن مردوں پر حرام ہے. یاد رکھیے ابھی حرام ہے معلوم ہونے کے باوجود بھی یاد رکھیے, چلیے ہمیشہ نہ پہنتا ہوں لیکن شادی کے وقت تو ضرور پہنے گا. مطلب ہمیشہ اگر نہ بھی پہنتا ہوں تو شادی بھی آؤ تو برابر, لڑکا ہے تو سسرال والے لا کر جہیز یا کچھ دینے والے, اس کی پہلی علامت یہ کہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں ڈال دی جا رہی ہے اور بڑے فخر سے وہ نوجوان ہاتھ میں انگوٹھی پہن کے گھوم رہا ہے. لوگ انگوٹھی دیکھ کر پہچان لے رہے کہ اس کی شادی طے ہو گئی, مطلب رسم ہو گیا, اس لیے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آ گئی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور ایک شخص جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا تو پسند کرتا ہے کہ آنکھ کا انگارہ تیرے ہاتھ میں دیا جائے یا تجھے پہنا جائے؟ تو کہا نہیں. اس کے بعد کچھ لوگ اس کے پاس آئے اور کہا, تیرے گھر میں محرمات ہوں گی نا, مطلب گھر میں عورتیں وغیرہ ہوں گی نا, ان کو لے آ کے دے دے. تو کہا اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا, جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا اس کو نہیں اٹھاؤں گا. اس نے اس انگوٹھی کو ہی چھوڑ دیا. دیکھیے کیسی اتباع تھی صحابہ کی اور اس نوجوان کی. چونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بڑا ٹف کام ہے, یاد رکھیے نوجوان اس کو سمجھ سکتے ہیں, اور وہ بھی آج کل کے نوجوان جو ٹرینڈز کے حساب سے چلتے ہیں, سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے, ان کے پاس کسی فیشن کو فالو کرنا اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے. اب ایک شخص ایک ٹرینڈ کو اس زمانے کے فالو کر رہا تھا کہ سونے کی انگوٹھی پہن رہا تھا, رسول اللہ کے ایک جملے نے اس کو ٹرینڈ بدل دیا, اس کا ختم, ہمیشہ کے لیے ختم. سے کیا بات پتا چلی کہ آپ کو جو بھی لباس آپ پہنتے, جو بھی چیز جسم پر پہنتے ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے, اور سونے کا کچھ بھی نہیں ہوگا, کسی بھی قسم سے نہیں ہوگا, کسی بھی چیز پہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اگر وہ ضرورت کی چیز ہو تو, لیکن آرنامنٹ نہیں, جیسا کہ دانت کی جگہ دوسرا دانت لگانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ گولڈ کا لگائے تو جائز ہے. ناک کی جگہ کوئی اور ناک لگانا اور آپ کے پاس کچھ نہیں بنتی. اب میں یہ ناک کا کیوں ایگزامپل دے رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا, اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تو عموماً انگلیاں اور ناک بہت کٹ جاتی تھی. جیسا آپ کسی نے وار کیا, پیچھے ہٹے ناک چلے گئی, ہاتھ بچانے کے ہاتھ کی انگلیاں چلے گئی, کامن تھا. تو کیا کرتے تھے عرب, جب ناک چلی جاتی تھی تو ناک یاد رکھے سافٹ بون ہوتی ہے اور وہ سافٹ بون اندر ہارڈ اسکل میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے, جب وہ کٹ جاتی ہے تو اس کو پورا نکال لیتے ہیں تو اندر سوراخ بچتا ہے ایک بڑا. ابھی الحمدللہ آج کل ایسے لوگ نہیں دکھتے, لیکن پہلے ایسے لوگ دکھا بھی کرتے تھے, لوگ چہرہ ڈھک کے رکھتے تھے, ناک ایکسیڈنٹ میں چلے جاتی, سرجریز ہوتی نہیں تھی, پلاسٹک سرجری کامن نہیں تھی, کاسمیٹک سرجری تو کھلی ہوتی تھی ناک کی, اور ہم نے بچپن میں کچھ لوگوں کو دیکھا مانگنے والے ناک نہیں ہوتی تھی, تو ایسا ہوتا تھا. تو کیا کرتے تھے اہل عرب, وہ اب ناک نہیں تو اچھا نہیں دکھتا, تو ان کے پاس ایک سسٹم تھا, وہ لوگ چاندی کی ایک ناک بناتے تھے اور اس کو اندر اٹکا دیتے تھے تو تھوڑا خوبصورت لگتا ہے. اور چاندی کے چہرے ناک بنانا ہی اس زمانے میں کامن تھا. آپ دیکھیں اولڈ ایجز کے اندر, مڈل لیول ایجز کے اندر یہ کرتے تھے لوگ, چاندی کا چہرہ, چاندی کے گال جو کٹ جاتے تھے, کان کی جگہ چاندی اٹکا دیتے تھے, چاندی کا کان کامن تھا, تو چاندی کی ناک اٹکاتے تھے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول, میں چاندی کی ناک لگاتا ہوں لیکن جب ہوا اس میں سے گزرتی ہے نا تو اس کی بدبو بڑی آتی ہے, اسمیلی ہوتی ہے چاندی, کیونکہ چاندی آپ کو پتا ہے آکسیجن سے جب وہ ہوتی ہے تو بلیکش کلر لیتی ہے, مطلب وہ ریئیکٹ کرتی ہے, آکسیڈائزیشن ہوتا ہے, اس لیے چاندی کی چیزوں کو آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے, کالی ہو جائے تو کیا اسمیل کرتی ہے. تو کیا میں سونے کی لگا لوں, تو کہا ہاں تو سونے کی لگا لے. تو پتا چلا یوز کی چیز, جیسا اگر آپ کو بول رہا ہے ہاتھ کے اندر کچھ چیز ڈالنا ہے تو وہ گولڈ کی ڈال سکتے ہیں, تو وہ بہت دن تک اچھی ہوتی ہے, آپ ڈال سکتے ہیں. دانت کی جگہ گولڈ کا کچھ لگانا لگا سکتے ہیں, وہ ایک الگ بات, بٹ آرنامنٹ کے طور پر آپ گولڈ نہیں پہن سکتے. یاد رکھیے
پھر مرد آرنامنٹ کے طور پر کیا پہن سکتا ہے؟ حالانکہ آج کا ٹاپک نہیں، بس مختصر بتا دوں، مرد چاندی کی ایک انگوٹھی اپنی یہ دو انگلی رنگ فنگر اور لٹل فنگر، چاہے سیدھے ہاتھ کی یا پھر الٹے ہاتھ کی رنگ فنگر یا لٹل فنگر جس کو کہتے ہیں چھوٹی انگلی، اور یہ اس کو انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں، ان میں پہن سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جو تھی چاندی کی تھی، اس پر ایک حبشی نگینہ تھا. کچھ لوگ بولتے عقیق اللہ کے رسول پہنتے تھے، اللہ کے رسول عقیق کبھی نہیں پہنا. حبشی نگینہ ایتھوپین ایک نگینہ ہوتا تھا جو بلیک کلر کا ہوتا تھا، بلیک کے شیڈ میں وہ ہوتا، اور اس پہ لکھا ہوتا محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول اس کو الٹا پہنتے تھے، مطلب رنگ کا نیچے کا حصہ اوپر اور جو سیل تھی وہ نیچے آتی تھی. اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے اہل علم کو وہ انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کے پیچھے پتھر ہوتا ہے لیکن الٹا پہنتے ہیں، پتھر نیچے اور انگوٹھی کا پتلا حصہ اوپر رہتا ہے. تو یہ سنت ہے، تو اللہ کے رسول الٹا پہنتے تھے اس کو. تو بہت سارے صحابہ بھی یہ کرتے تھے، اور صحابہ نے بعد میں اس عمل کو جاری رکھا. اس سے پتہ چلا یہ بھی آپ کر سکتے، کرنا ہے تو، لیکن سونے کی نہیں. سونے کے علاوہ وہ بھی منع یاد رکھا. اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا جس نے اتنے لوہے کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے پیتل کی پہنی، آپ نے پسند نہیں کیا، اس نے چاندی کی پہنی، آپ نے خاموشی اختیار کی. تو پتہ چلا سونا تو حرام ہے، پیتل تانبا لوہا بھی نہیں پہن سکتا ایک مرد، صرف چاندی. تو اگر پہننا ہے تو پھر یہ پہنی. بہرحال تو سونا اور ریشم مرد پہ حرام ہے یاد رکھ، اور ریشم بھی حرام. تو ریشم کے کپڑے بھی مرد نہیں پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی یاد رکھ. لیکن ریشم کے کپڑے نہیں، کپڑے کے اندر کچھ حصہ ریشم کا ہو جائز ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا جس کے کف انگلش میں بولتے وہ عربی کا لفظ ہے کف. تو جو کف تھے یاد رکھیے وہ مخمل کے، وہ جو ریشم کے تھے یاد رکھیے، تو آپ نے پہنا. اور اس کے اندر کا جو کالر کا حصہ ہوتا ہے جو گردن پہ لگتا ہے اس پہ ریشم لگا تھا، آپ نے وہ پہنا. تو پتہ چلا پارٹ ریشم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ کسی کا کپڑا ہے اور ایک ریشم کی پٹی ہے خالی، یا پھر وہ گردن پہ چبھتا ہے کبھی کپڑا ہے نا، یا کاندھوں پہ جہاں چبھتا ہے تو وہاں ریشم ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے جہاں کپڑا لگتا ہے تو وہاں ریشم ڈال دیا، کف میں ریشم چلے گا. پورا ریشم نہیں پہن سکتا، کمپلیٹلی ریشم کا لباس مرد نہیں بن سکتا، نہ ہی کرتا نہ ہی پیجامہ کمپلیٹ. کرتے اور پیجامے کا سرٹن پارٹ ریشم کا ہے، جائز. ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھ. لیکن سونا کسی بھی شکل میں جائز نہیں، سوائے جیسے میں نے بتایا جو نان آرنامنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، جو میڈیکل یوز ہو سکتا ہے اس کا، وہ ایک الگ بات ہے یاد رکھ. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر پہ گئے تو کچھ ہونا چاہیے، اچانک کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بہرحال چاندی رکھ سکتے ہیں اور کئی قیمتی چیزیں بہرحال بھی رکھی جا سکتی ہے. اس کے لیے سونا ہی ضروری نہیں یاد رکھے. ٹھیک ہے. اور آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر چیز کا والیٹ ہوتا ہے، ہر چیز آن لائن ہوتی ہے، تو وہ تو آپ کے زمانے میں تو ریلیونٹ بات رہی نہیں یاد. لیکن یاد رکھیے اس بات کو ہم خاص طور سے یاد رکھیے کہ سونے کی کوئی چیز ہم نہیں پہنیں گے. تیسری چیز یاد رکھیے جو لباس کے اندر آتی ہے یاد رکھیے، جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، اور یہ عورتوں کے لیے خاص یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلے، اس نیت سے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے اور سخت ترین، سنگین ترین، بدترین جرم ہے. میں اتنے الفاظ کیوں ادا کر رہا ہوں؟ جب میں حدیث پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں کتنا برا جرم ہے. سخت ترین، بدترین، سنگین ترین، گھٹیا سے گھٹیا یہ عمل خوشبو لگانا. حدیث کے الفاظ سنیے، ذرا غور کیجئے، پھر بات سمجھ جائیں گے. مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے ہیں، سب سے بڑے سچے ہیں. اتنا بڑا سچا دنیا میں نہیں گزرا تھا. آپ نے سچ بولا تھا. کیا بولتے ہیں آپ؟ غور سے سنیے. آپ فرماتے ہیں وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلے. سبحان اللہ، مذاق نہیں ہے. ایک مومن عورت اپنے نبی کے منہ سے زانیہ کا الفاظ نہیں سن سکتی. یاد رکھیے کتنا بڑا الزام ہے. اگر کسی کو آپ حرامی لفظ بول دے تو وہ چڑ جاتا ہے، حالانکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اس کے ماں باپ کا قصور ہو سکتا ہے زیادہ ہے نا، اس کا کیا بیچارے گا. ولاد الزنا جو ہوتی ہے اس کا کیا قصور رہتا ہے، وہ تھوڑی اپنے کنسنٹ سے بولتا ہے. یہاں ایک عورت کو اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ زانیہ ہے. زانی عورت کیا ہوتی ہے آپ سب سمجھتے ہیں نا؟ وہ عورت جو اپنا منہ کالا کرتی ہے، وہ عورت جو غیر مردوں کے ساتھ، جس کو کہیں گے بے شرمی کی جو حد ہوتی ہے اس کو پار کر جاتی ہے، زنا کرتی ہے، سیکس آؤٹ آف ویڈ لاک بولیں گے، شادی کے بغیر سیکس کرتی ہے. وہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں سے سچے. کیا فرما رہے ہیں؟ وہ عورت زانیہ ہے، وہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے. اب کوئی مومنہ یا کوئی مسلمان عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. بھائی یہ بات تو بالکل طے ہے. کتنی سخت وعید ہے. لیکن آج دیکھیے عورتوں کو خوشبو لگا کر، بلکہ ان کے خوشبو کا ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی جا رہا ہے کہ جب آپ چلو گے تو لوگ مڑ مڑ کے آپ کو دیکھیں گے. آپ کوئی سوال کر سکتا ہے عورت پھر کیا لگائے؟ باڈی اسمیلی ہو جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے جس میں، تو کیا کرے؟ تو ہاں عورت خوشبو لگا سکتی. کون سی بتا دیتا ہوں. عورت اور مرد کی خوشبو میں ایک ڈیفرنس ہے. وہ یہ ہے کہ عورت ایسی خوشبو لگا سکتی ہے جس کا پیچ آتا ہو، کلر کا پیچ آتا ہو، لیکن اس کی فریگرنس نہیں آتی ہو، مہک نہیں اٹھنا چاہیے. اور آدمی کو اللہ کے رسول نے پیچ والی خوشبو سے منع کیا. عربوں کے اندر خوشبو کی دو قسم تھی. ایک تھا جو دھبے کی شکل میں آتی تھی، مطلب اس کو اگر لگائے تو اس کا زعفرانی رنگ کا پیچ آ جاتا تھا، اس کو سونگنے تو خوشبو آتی تھی، لیکن وہ فریگرنس نہیں ہوتی تھی. مطلب جیسا کہ ایک عورت لگا لے تو جسم میں اس کی بدبو نہیں آئیں گی، لیکن بازو والے کو سونگنے میں بھی نہیں آتی. یہ بات سمجھیے آپ. اس کو بولتے دھبے والی خوشبو جو مہکتی نہ ہو. اور مردوں کے لیے کون سی خوشبو ہے؟ دھبے والی خوشبو مرد نہیں لگا سکتا، وہ مہکنے والی لگا سکتا. تو عورت خوشبو لگا سکتی. کون سی خوشبو؟ جو پیچ کی شکل میں آتی ہے. مطلب وہ خوشبو ہوتی ہے
زیادہ ہنسنا اور لہو اور لعب مطلب کھیل کود میں مشغول رہنا، تو لہو اور لعب کے کاموں میں مطلب بیکار کے کاموں میں اور کھیل کود میں مطلب دنیا کو کھیل تماشا سمجھنا، اس کے اندر سیریسنس نہ لا کے اچھے عمل نہیں کرنا، چلتا ہے بولنا، ہنسنا خوب، یہ یاد رکھیے دلوں کی سختی کی ایک وجہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تم زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے زندگی کو کھیل تماشا ہی بنا لیا، دن اور رات صرف ہنستے رہتے ہیں، ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، اس میں منع نہیں، قیقے بھی کبھی لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن پھر بھی جائز ہے، لیکن پوری زندگی اس میں گزر رہی، کوئی آیا تو ہنسی، کوئی جا رہا تو ہنسی، بیٹھے تو ہنس رہے، اٹھے تو ہنس رہے، میت میں کھڑے بھی تو ہنس رہے، کسی مطلب صرف ہنسی کا رہتا، اور آپ وہ مسجد کو دیکھ سکتے جمع ہو کے خالی ہاں 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 آوازیں چالو رہتی، بولیں گے یار ان کی زندگی کیا ہے، صرف ہنس رہے، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جو حالات قبر کے بتائے گئے اور موت کی بات کی کیفیتیں جو میرے سامنے لائی گئی، اگر تمہارے سامنے لا دی جاتی تو تم زیادہ روتے اور بہت کم ہنستے، یہ ایک روایت میں تم ہنسنا بھول جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا بہت زیادہ کثرت سے ہنسنا اچھی بات نہیں، تھوڑا بہت ہنسنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں، ہنسی اور مذاق کے آداب، اس سے پورا میرا ایک تفصیلی لیکچر ہے کہ ہنسی کرنا، مذاق کرنا، تھوڑا بہت ہنسنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن بکثرت ہنسنا اور ہنستے ہی رہنا، قیقے لگانا اور کثرت سے قیقے ہی لگانا، پوری زندگی کو کھیل کود بنا دینا، یہ بالکل جائز اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ دلوں کو یاد رکھیے مردہ کر دینے والا عمل ہے۔ تو لہٰذا ہنسیے، حشاش اور بشاش رہیے، تبسم جس کو کہتے ہیں مسکرائیے، تھوڑا ہنسیے، کبھی کبھار قیقے لگانا بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کرنا منع ہے، تو ہنسی اسے منع نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہنسنا، لغو اور لائف سمجھنا دنیا کو، ہر چیز کو نماز پڑھے گا دیکھا جائے گا، فلاں کرے گا ہاں ہاں دیکھا جائے گا، زکات کا ہاں ہم تو کبھی دیے نہیں آج تک، صرف ہنستے ہیں ایسے لوگ ہیں۔ اور آج بھی دیکھیے آپ لوگوں کو جب کوئی بات آپ کے ٹالنا ہے تو کیسا کرتے ہیں، ہنس کے ٹالتے ہیں، چلو نماز کو ہتا میں جا، ابھی بھی ہنسی، سیریسنس نہیں ہے کہ میں کیوں نہیں جا رہا ہوں، تو گویا پوری زندگی انہوں نے ہنسنے میں لگا دی۔ یہ چھٹا عمل تھا، یاد رکھیے، اور یہ 6 بڑے بڑے اعمال یاد رکھیے جن کے کرنے سے دل ٹیڑے، سخت، خراب، مردہ، بیکار ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو دلوں کو سخت کرنے والے اعمال ہے۔ اسی طرح 7واں عمل یاد رکھیے، دنیا کی لذتوں میں اور آسائشوں کے حصول کے لیے ہر طرح کے کام کرنا، مارے مارے پھرنا، اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا، مطلب دنیا کے لیے پوری کوششیں کرنا اور آخرت کے لیے کوششیں نہ کرنا، یہ بھی دل کی سختی کی وجہ ہے، اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں جب آدمی کا ٹارگٹ اور ایم دنیا ہو جاتا ہے، آخرت نہیں ہوتا، تو اس کے دل خود سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ان کو مال سے مدد کرو، جب آدمی کا ٹارگٹ دنیا ہو جاتا ہے بولتا ان کو دیں گے تو میں غریب ہو جاؤں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن جب آخرت اس کا مقصد ہوتا ہے تو بولتا ہے ان کو دو، اس لیے کہ یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ آخرت میں، ہے نا، یہی تو میرے نجات کا ذریعہ بنیں گے آخرت۔ تو دنیا جب ٹارگٹ بن جاتی ہے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اور آخرت جب ٹارگٹ ہوتا ہے تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا کے لیے کوششیں کرنا اور آخرت کو بھول جانا، یہ دلوں کی سختی کی وجہ ہے، اور آج اکثر ہم میں سے لوگ جو سنگ دل ہو گئے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے ہو گئے کہ ٹارگٹ دنیا ہے، جس کے لیے کتنے سارے نقصان اپنے آخرت کے ہم کر رہے ہیں اندر کی، حق مارنا، رشتوں کو توڑنا، زکوٰۃ نہ دینا، صدقات نہ کرنا، جس کا حق مال میں نہ دینا، لوگوں کی مدد نہ کرنا، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مدد کروں گا تو دنیا میری چلے جائیں گے، میں پیچھے ہو جاؤں گا، وہ میرے برابر آ جائیں گے، وہ میرے ساتھ آ جائیں گے، اور ہم چھوڑ دے۔ تو آخرت کو ٹارگٹ کیجئے، دنیا کو ٹارگٹ نہ بنائیے، یاد رکھیے۔ 7واں عمل تھا، 8واں عمل یاد رکھیے جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، وہ یہ دنیاوی محفلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں اور فضول گفتگو کرنا، اس سے بھی دل سخت ہے۔ دنیاوی مجالس میں بیٹھنا اور فالتو باتیں، دنیاوی مجالس میں بیٹھ کر دنیا کی خیر کی باتیں کرنا بھی جائز ہے، کہ تجارت کیسی کرنا، بزنس میں کیا چل رہا، مارکیٹ میں کیا چل رہا، کیا نئے پروڈکٹس آئے، کیا نئے ایپس آئے، بزنس پروموشن کیسے کرنا، یہ سب اچھے کام ہے، لیکن مارکیٹ میں فضول مجلسوں میں بیٹھ کر فضول باتیں کرنا، یہ جو ہے دلوں کو سخت کرنے والا عمل ہے، اور یہ کثرت سے ہو رہا ہے، اور اس کی کچھ باتیں آگے پیچھے کی میں پہلے لے چکا ہوں۔ 9ویں چیز یاد رکھیے جس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا، اس سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ فضول اور بیہودہ چیزوں کو دیکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ 9 پوائنٹ کے اندر تو آج کل سوشل میڈیا کا ہر وہ کام جو کام فضول ہے اور بیکار ہے، اس کو دیکھنے میں ہم کر رہے ہیں۔ دیکھی جانے والی فضول چیزوں سے دل سخت ہوتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں، پریکٹیکلی آپ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا۔ ایک بچہ ہے، اس کو جانوروں کو مارنے کی ویڈیو دکھائی آپ، 2 4 5 10 ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ بھی جانور کو مارنے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرے گا، کیوں؟ دیکھنے سے اس کے دل میں وہ برائی نہ رہی، اس کا دل سخت ہو گیا۔ کسی انسان نے کبھی قربانی نہیں دیکھی تھی، ذبح ہوتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا تھا، جب پہلی بار دیکھتا ہے کیا حال ہوتا ہے نا، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جب وہ بار بار دیکھتے رہیں گا
تو وہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. لیکن یہ تو جائز کام تھا، لیکن اس کے بعد وہ لوگ جانوروں کو مارنا، انسانوں کو مارنے کی چیزیں دیکھیں گا، پھر وہ سخت دل بنتا چلا جائے. تو گناہوں کو بار بار دیکھنا، گناہوں کو بار بار جس کو اس میں وقت ضائع کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ بیہودہ چیزیں دیکھنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں. آج ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیے، میجورٹی آف کنٹینٹ ہم اور ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ ایسا بیکار اور فضول کنٹینٹ ہے جس کے نتیجے میں برائیاں ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے. یاد رکھیے بہرحال وقت کو ضائع کرنا، تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس سے ہمارے دلوں پہ اثر پڑتا ہے. جب ناچ گانا دیکھتے ہیں تو ناچ گانا ہو سکتا کرتے نہیں ہوں گے، لیکن پھر جب کرنے کا موقع ہے یا کسی کو کرتے دیکھے تو برائی بھی دل میں واقعی نہیں رہتی. یاد رکھیے 10 اور آخری پوائنٹ جو آج ہم لیں گے دلوں کی سختیوں میں وہی ہے دین کو سمجھنے اور سنجیدگی کی کوشش نہ کرنا. جس کو ہم کہیں گے دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا سنجیدہ، اور بنیادی مسائل سے جہالت کو برتنا، یہ بھی دل کی سخت ہونے کی ایک اہم وجہ ہے. یاد رکھیے کہ آج ہم دین کو سمجھنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے ذرہ برابر بھی کوشش دین کو سمجھنے کی آج ہماری نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دل سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو دلوں کی سختیاں ہمیں اگر ختم کرنا ہے تو دین کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنا ہے. آج کتنی عجیب بات ہے، یاد رکھیے. اور اللہ ہمارے دلوں کو سخت کیوں نہ کرے؟ جو دین اور شریعت اس نے ہمیں دی، جس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بکثرت جماعت اپنی جان اور مال کی قربانیاں دیتی چلی آئی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ نے کتنی قربانیاں اس امت کے لیے دی. اس کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین نے ایک لمبے عرصے تک قربانیاں دی. اور اس کے بعد بھی آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کے بیسک نالج، بنیادی علم بھی ہم کو نہیں، بیسک نالج بھی ہم گین نہیں کرتے ریلیجن کی. یاد رکھے دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تو ماشاءاللہ کتنے سال لگاتے ہیں ہم. اب کیا بتاؤں میں، اگر ایک آدمی گریجویشن کرتا ہے ایٹ لیسٹ 15 ایئرس پڑھتا ہے، پوسٹ گریجویشن کرتا ہے ایٹ لیسٹ 17 to 18 ایئرس پڑھتا ہے، اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کیا ہے ایم فل ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ جو ہے 20 to 22 ایئرس پڑھتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں ہمارا حال یہ ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی، دنیا کے علامہ بننے کے بعد بھی، اسلام کا، دین کا بیسک نالج بھی ہمارے پاس نہیں. بیسک نالج بھی نہیں. یاد رکھیں فرض نماز کو تو وضو کی ضرورت ہے، نفل کو وضو کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے. نوجوان سوال کر رہے ہیں کہ فرض کو تو معلوم ہے لیکن نفل نماز کے لیے کیا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ مطلب ایسی حالات ہے، علم کی اتنی کمی اسی کو ان کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کبھی نہیں معلوم. کتنا بنیادی سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے سب سے زیادہ محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا ہے، لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا ہے. یاد رکھیے یہ بہت امیزنگ چیز ہے. یاد رکھیے بہت امیزنگ چیز ہے. آپ تعجب کریں گے، ایک صاحب نے مجھے ایک سچا واقعہ بتایا مدینے کے اندر. انہوں نے کہا کہ میں مدینے میں 25 سال سے ہوں، 25 سال سے. تو میری عادت ہے لوگوں سے ایسی، جب میں ڈراپ کرتے مسجد نبی کے پاس سے گزرتے تو پوچھتا ہوں یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے. تو ایک شخص سے میں نے ایک بار جو ہے ڈرائیو کر رہا تھا میری گاڑی، تو میں نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ مدینہ میں ہے، مسجد نبی کے پاس سے ڈرائیو کر کے گاڑی لے جا رہا ہے. انہوں نے پوچھا یہاں کیا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس ایک مسجد ہے اتنا معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ ایک مسجد ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہاں کیا تھا. یہاں لوگ آتے تو مسجد کے ساتھ یہاں اور کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں ہوئی. اس کو صرف اتنا معلوم کہ یہاں ایک مسجد ہے اور لوگ نماز کو جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے مکہ اور مدینہ کے اندر غیر مسلموں کی انٹری نہیں ہے، ان کے لیے الگ شہرا ہے جو ادھر سے باہر سے سٹی کے نکل جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان ہیں. اور یہ 10-12 سال سے بتانے لگا میں ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوں، اور اس نے آج تک مسجد نبوی میں جانے کی، اس کو کہیں گے توفیق اس کو نہیں. اس نے مسجد میں کبھی گئے تو اس نے کہا یہاں مسجد ہے لوگ نماز کو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو مجھے نہیں معلوم اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے. تو اس نے 10-12 سال کے اس کے کیریئر میں کبھی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی مدینہ میں رہنے کے باوجود، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، اور وہ مدینہ میں 1 دہائی سے زیادہ سے ٹیکسی چلا رہا ہے. یہ دوری یاد رکھیں، اور یہ بات حقیقت ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا خود کا ذاتی تجربہ. میں جب سفر کے لیے گیا ایک بار مکہ، تو بھائی خیالات آتے ہیں دل میں، تو خیال آ گیا لوگوں سے بات کریں. کچھ عربوں سے، کچھ لوگوں سے ملاقات کی، ایکسپرٹ سے ملاقات کی. تو لوگوں سے یہ سوال کی، لوگوں سے سوال کی کہ آپ کتنے دن سے مکہ میں اور آپ کا حج ہوا کیا؟ تو آپ یقین نہیں جانیں گے ایسے بھی لوگ ملے جو 50 سال عمر ہوگی، مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں ہیں، لیکن حج نہیں کرے آج تک. جبکہ مکے والوں کے لیے کیا مسئلہ ہے حج کے لیے؟ ان کا تو گھر سے نکلنا ہے، پیدل جانا ہے سیدھے اٹھ کر. حج نہیں کیا انہوں نے، پیدا ہوئے وہاں، اور کچھ نے تو بتایا مر کھپ گئے، بولے حج نہیں کی کبھی. ان کو تو حج فرض کے لیے ان کو تو پیسے کی بھی ضرورت نہیں نا مکے والوں کو. ارے روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے، گھر سے آرام مان کے نکلنا ہے ان لوگوں کو. تو آپ سمجھ رہے ساری چیزیں پیدل کر سکتے، 5-10 کلومیٹر کے دائرے میں پورا حج ہو جاتا ہے ان کا. حج نہیں کیا، مر کھپ گئی نسلیں. عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ علاقوں میں یہ زوال کے وقت ہی انسان کا سایہ 1 مثل یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کو مطلب کیسے دیکھنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے. انہوں نے میرا ایک لیکچر سنا اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ عصر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ، انسان لے لیجیے یا کوئی آبجیکٹ ہے، اس کا سایہ اس کے ہائٹس کے برابر ہو جائے گا. فار ایگزامپل ایک 5 انچ کا پین ہے
آپ نے رکھا اور اس کا سایہ 5 انچ کے برابر ہو جائے گا تو اثر کا وقت شروع ہوگا. تو بھائی کا سوال تھا, میں نے یہ کہا تھا تو کبھی کبھار تو زوال کے وقت ہی سائے کبھی چیزوں سے چھوٹے چیزوں کے برابر ہے, کبھی سے چیزوں سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں, تو ایسی شکل میں وہ کیا کرے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ میں نے جو لیکچر میں یہ بات کہی تھی وہ جنرلی کیا ہوتا ہے, کب شروع ہوتا ہے نماز کا, کب ختم ہوتا ہے, ہم لوگ سرسری طور سے بات کرتے ہیں, ڈیٹیلنگ میں بہرحال نہیں جاتے, لیکن یہاں بس مختصر چونکہ اثر کا آپ نے سوال کیا, میں اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی چیز آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ حدیث کے اندر ایسی الفاظ ہے اور کئی روایتیں ہیں مختلف, جیسا سنن اربعہ کے اندر یہ روایت آتی ہے اور دیگر اور بھی کتب حدیث میں حدیثیں آتی ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہے اور آپ کو اول وقت میں نمازیں پڑھائی اور آخر وقت میں نمازیں پڑھائی اور بتایا کہ ان دونوں کے بیچ کا وقت اس نماز کا وقت ہے. تو اثر کا وقت کب شروع ہوتا ہے, تو شروعات کے اوپر میں آپ کو ڈسکس کر لیتا ہوں تھوڑا سا. اثر کا وقت شروع ہوتا ہے جو حدیث کے اندر ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے, مطلب اس کے مثل یا اس سے اوپر چل جائے. مطلب مثال کے طور پہ 6 انچ کا پین آپ نے رکھا اور 6 انچ اس کا اگر سایہ آ رہا ہے یا اس سے اوپر جا رہا ہے تو یہ 6 انچ سے اوپر سایہ چلے گا تو اثر کا وقت چالو ہو گیا. لیکن اس بات کو آپ کو تھوڑا سا ایک کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوگا. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو دنیا ہے یاد رکھیے اس کا ایک ٹلٹ ہوتا ہے, ایک جھکاؤ ہوتا ہے. مطلب دنیا جو ہے وہ سیدھی ایسے سیدھی نہیں گھوم رہی, اس کا اینگل جو ایکسس پہ تھوڑا ٹلٹ ہوتی ہے, جنرلی شاید 23 ڈگری پر وہ جھکی ہوئی ہے. اسی وجہ سے کچھ جگہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایسی چلتی ہے اور پھر موسم کے حساب سے ایسی بھی ہو جاتی ہے. تو جہاں ایسی ہوگی تو ادھر کے حصے میں رات 6 مہینے, جب ایسی ہوگی تو ادھر 6 مہینے دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اس کا ٹلٹ ہے تو 23 ڈگری پہ شاید وہ جھکی ہوئی ایسا بتایا جاتا ہے. تو چونکہ اب اگر ہم ویسا دیکھیں تو جب زوال کا وقت ہوگا تو زیرو شیڈو کہیں بھی نہیں ہوگا اور کچھ جگہ پہ ہو سکتا ہے. جیسا مثال کے طور پر چونکہ اس میں ایک جھکاؤ ہے, اب وہ جھکاؤ کس طرح چل رہا ہے موسم کے اعتبار سے, ادھر جھکاؤ ہے تو اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا شیڈو ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسے بہت کم علاقے دنیا میں جہاں شیڈو نہیں ہوتا ہے. مطلب جب زوال, مطلب سورج زوال بولتے بیچ میں آ جاتا ہے, اور زوال کا معنی ہوتا ہے ڈھلنا, گرنا کسی چیز کو بولتے ہیں نا, زوال پذیر ہو گیا مطلب برباد ہو گیا, خاتمے کی طرف جا. تو سورج ڈھلتا ہے مطلب سورج سینٹر سے آ کے جب ڈوبنے کی طرف, ہمارے طرف مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے, ڈوبنے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے, اس کو زوال شروع ہو جاتا ہے. جب سایہ آپ کے اصل ہائٹ کے برابر یا اصل چیز کی ہائٹ کے برابر ہو جائیں گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا, مطلب ہو گیا اس سے آگے بڑھ جائیں گا, تو تب آپ اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسے زون میں ہیں جو ایکسس کی وجہ سے, ٹل کی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس جب سورج سینٹر میں آیا تھا زوال, اور جب زوال کے وقت آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آبجیکٹ کا سایہ ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں ہمارے پاس آبجیکٹ کا سایہ 1/3 کے برابر ہوتا ہے, مطلب ایکچوئل آبجیکٹ اگر چینج کرے تو 2 انچ آلریڈی سایہ زوال پہ ہی رہتا ہے, زیرو نہیں ہوتا, کیونکہ ارتھ کے ٹل کی وجہ سے آتا ہے, کہ جھکاؤ کی وجہ سے. کبھی کبھار تو یہاں تک دیکھا گیا کہ جتنا آبجیکٹ ہے اتنا ہی سایہ بن جاتا کب زوال کے وقت, اور کبھی تو یہاں تک بھی دیکھا جاتا آبجیکٹ سے زیادہ سایہ ہوتا ہے زوال کے وقت. تو اب یہ حدیث کا کیا ہوگا کہ چیزوں کا سایہ اس سے بڑا ہو جائے, تو یہاں پھر کیا کریں گے آپ معلوم, ایسے سچویشن میں سایہ آپ جو زوال کے وقت تھا اس کو کاؤنٹ کریں گے. فار ایگزامپل زوال کے وقت سایہ کتنا تھا, جتنا آبجیکٹ ہے اس کا ہاف تھا, وہ ہاف کے اندر پھر آبجیکٹ کا سائز ملائیں گے, وہاں تک سایہ جانے کے بعد آپ کے علاقے میں اثر کا وقت شروع ہوگا. سمجھے آپ بات؟ انڈیا میں 0 شیڈو ڈے ہوتا ہے اور ہر سٹی کا الگ ہوتا ہے. سال میں 2 دن ایسا ہوتا ہے جب سورج جب بیچ میں آتا ہے سینٹر میں اور زوال کی طرف جانا شروع ہوتا ہے, جب سینٹر میں آتا ہے تو چیزوں کا کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے, اور وہ بھی صرف ساؤتھ انڈیا میں مہاراشٹر اور مہاراشٹر سے اوپر کچھ حصہ مدھیہ پردیش اور گجرات میں ہوتا ہے. اس کے اوپر تو 0 شیڈو ڈے نہیں ہوتا ہے معلوم. تو مطلب نارتھ انڈیا میں نہیں ہوتا, پورے پاکستان میں نہیں ہوتا, پورے افغانستان میں ہوتا, پورے نیپال میں نہیں ہوتا ہے. مطلب وہاں نہ کوئی ڈے ہے جس میں بیچ میں سورج آتا ہے, ہر بار زوال کے وقت سایہ ہوتا ہی ہے اس میں, سمجھا. لیکن ہمارے پاس اورنگ آباد میں ہوتا ہے, بامبے میں بھی ہوتا ہے ہمارے پاس, مطلب یہ سٹیز بڑے ہیں. تو حیدرآباد میں بھی آپ کو ملیں گے چونکہ ہم ساؤتھ کی طرف ہو رہے ہیں ایک طرح سے. مطلب سال میں ہر بار کچھ نہ کچھ سایہ چیزوں کا ہوتا ہے, صرف سال میں 2 دن سایہ نہیں ہوتا. تو اگر اس دن نماز کی اگر بات کریں گے سر کی تو ایک مثل لیں گے, اور اس کے علاوہ تمام دنوں میں اس کا جو چیز ہے اس کا آلریڈی زوال کے وقت کتنا سایہ پڑ رہا تھا اتنا آپ کاؤنٹ کریں گے اور اس میں ایک مثل اور ملا دیں گے. مثال کے طور پر یہ ہائٹ ہے, اب اس کا سایہ آلریڈی زوال کے ٹائم اتنا ہی پڑا تھا جتنا یہ ہے, میری انگلی کا سایہ اتنا ہی جتنی انگلی ہے. تو اس کا مطلب اب اگر مجھے اثر پڑنا ہے ایسے علاقے میں تو زوال کے وقت تو آلریڈی سایہ ہے, اب یہ جتنا ہے یہ سایہ میں اور ایڈ کروں گا میں تو ہو جائے گا اثر کا وقت شروع.